کچھ چھ قسم کے سوالات کے نمبر سے آتے ہیں. پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو ہے مرکب توصیفی مرکب اضافی. نمبر 1 المرکب توصیفی اور المرکب اضافی. اب ہم اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کی مثال بھی دیتے ہیں. تعریف ڈیفینیشن المرکب توصیفی المرکب اضافی. جملہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی جملہ تام ہوتا ہے اور کبھی جملہ ناقص ہوتا ہے. جملہ تام مطلب ہوتا ہے وہ جملہ جو اپنا معنی پورا کا پورا بتائے, وہ جملہ جس سے پورا معنی سمجھ میں آئے, جیسے ذهب زید الى المدرسہ. اور ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس کا معنی پورا سمجھ نہیں آتا ہے, اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو مرکب ناقص کی دو قسمیں ہوتی ہیں, مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. اور بہت ساری قسمیں ہیں, مرکب اضافی, مرکب بنائی اور بہت ساری ہیں. لیکن یہاں پر جو دو مشہور ہوتے ہیں, جو مرکب ناقص کی جو دو مشہور قسم ہے وہ مرکب توصیفی مرکب اضافی. یعنی مرکب توصیفی میں وہ جملہ ہے جس سے پورا معنی سمجھ نہیں آتا ہے, تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کو دیکھ کر کے بھی پہچان سکتے ہیں اور معنی سے بھی پہچان سکتے ہیں. یہاں پر مثال کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے اور غور سے دیکھیں. اور اسی قسم کا مثال بھی پیپر میں بھی دیا جائے گا. پیپر میں کیا ہوگا, سینٹینس لکھے رہیں گے اور چن کر کے آپ کو لکھنا رہے گا, بتانا رہے گا کہ کون سا جملے مرکب ہے اور کون سا مرکب توصیفی ہے اور کون سا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 الشہادۃ العلیٰ. الشہادۃ العلیٰ. نمبر 2 رب السماء. نمبر 3 الاخلاق الکریمہ. نمبر 4 امین اللہ. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں یہاں پر آپ دیکھیں گے. اگر لکھنے جائیں گے تو بہت ساری مثالیں اس کی بن جائیں گی. سر دست آپ سمجھ لیں, اور اس طرح کے جو بھی مثال, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پیپر میں یہی مثال دیا جائے, اس لیے آپ اس کو سمجھیے کہ کس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ کون سا جملہ مرکب ہے, مرکب توصیفی اور کون سا جملہ مرکب اضافی ہے. سب سے پہلے شہادۃ العلیٰ. شہادۃ العلیٰ کے معنی ہوتے ہیں شہادۃ العلیٰ. یہ اس میں ہے دکتور امبیڈکر والے پیج, اس میں ہے شہادۃ العلیٰ اعلیٰ قسم کی جو ہوتی ہے, جو سند ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب سے پہلے مثال, اگر یہ مرکب توصیفی ہو چاہے مرکب اضافی ہو, دونوں کیا ہوتا ہے, دونوں دو الفاظ سے مل کر بنتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا رہے گا, معنی کو بھی دیکھیں گے اور اس کی بناوٹ کو بھی دیکھیں گے. بناوٹ میں اگر پہلے الفاظ اور دوسرے الفاظ میں کیا ہوگا, پہلے الفاظ اور دوسرے الفاظ میں اگر الف لام ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب المرکب التوصیفی. یہ المرکب التوصیفی ہے, مرکب توصیفی ہے. اگر پہلے الفاظ کے اندر اور دوسرے الفاظ کے اندر الف لام ہے تو آپ ایک دم بالکل کانفیڈنٹ کے ساتھ بول دیں گے کہ کیا ہے, مرکب توصیفی ہے. اور اگر پہلے الفاظ کے اندر الف لام نہیں ہے تو آپ
ایک دم بالکل بول سکتے ہیں اور دوسرے والے میں الف لام ہے، پہلے والے میں الف لام نہیں ہے اور دوسرے والے میں الف لام ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ المرکب اضافی، المرکب اضافی۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں الاخلاق الکریمہ، الاخلاق الکریمہ کو دیکھتے اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ پہلے والے میں بھی الف لام ہے اور دوسرے والے میں بھی الف لام ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ المرکب توصیفی۔ کیا کہیں گے؟ المرکب توصیفی، توصیفی، المرکب توصیفی۔ اس کے علاوہ یہ چوتھا جو مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے، امین اللہ، پہلے والے میں الف لام نہیں ہے اور دوسرے والے میں الف لام ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ المرکب اضافی، المرکب الاضافی۔ یہ تو ہوا اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر کے ہم پتہ لگائیں گے کہ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی ہے، کبھی کبھی کیا ہوگا؟ دونوں میں الف لام نہیں ہوگا، یعنی پہلے والے میں بھی الف لام نہیں ہوگا اور دوسرے والے میں بھی الف لام نہیں ہوگا۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں اسی کا، شہادت شہادت تو یہ مثال دیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں پہلے والے میں بھی الف لام نہیں، دوسرے والے میں بھی الف لام نہیں ہے، پہلے والے میں بھی الف لام نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے عذاب القبر، پہلے والے بھی الف لام نہیں ہے، دوسرے والے بھی الف لام نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہوگا؟ المرکب التوصیفی۔ معلوم ہوا کہ الفاظ کی ظاہری شکل کو ہم دیکھ کر کے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا پتہ لگائیں گے۔ پھر سے میں ایک مرتبہ یاد کرتا ہوں، اگر یہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی دو الفاظ مل کر کے بنتے ہیں اور ہم اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر کے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو بتا سکتے ہیں۔ ظاہری شکل کس طرح سے؟ اگر پہلے الفاظ کے اندر اگر الف لام ہے اور دوسرے الفاظ کے اندر بھی الف لام ہے تو مرکب توصیفی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر پہلے الفاظ کے اندر بھی الف لام نہیں ہے اور دوسرے الفاظ کے اندر الف لام نہیں ہے تو بھی مرکب توصیفی ہوگا۔ یعنی اگر الف لام ہے تو بھی مرکب توصیفی پہلے میں اور دوسرے میں، اور اگر الف لام پہلے اور دوسرے میں نہیں ہے تو بھی مرکب توصیفی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر پہلے الفاظ کے اندر کیا بولتے ہیں الف لام نہیں ہے اور دوسرے الفاظ کے اندر ہے تو مرکب اضافی ہی ہوگا، مرکب اضافی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر کے ہم نے اندازہ لگایا۔ اسی طرح سے معنی کو ہم دیکھ کر کے بھی اندازہ لگائیں گے۔ اگر جملے کے اندر الفاظ کے اندر جملے کے اندر اس کے میننگ میں کا کی کے الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسے رب السماء، آسمان کا رب، آسمان کا رب، کا کی کے وغیرہ اس کے میننگ سے اگر کا کی کے وغیرہ کا الفاظ معنی نکلتا ہے تو مرکب اضافی ہوگا، مرکب اضافی ہوگا۔ جیسے رب السماء، آسمان کا رب، امین اللہ، امین اللہ، اللہ کے امین، امین اللہ، اللہ کے امین۔ تو اس جملے میں یا اس جملے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کا اور کی کا معنی نکلتا ہے، اور اگر کا اور کی کا معنی نکلتا ہے تو ایک دم کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ کو بول دینا کہ مرکب اضافی ہے۔ اور اگر جملے کے اندر کیا بولتے ہیں کسی کی تعریف مقصود ہوتی ہے، کسی کی کیا بولتے ہیں کسی کی تعریف مقصود کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے اخلاق الکریمہ، اخلاق الکریمہ، کریمہ بزرگ اخلاق یا شریف اخلاق والا، تو یہاں پر جو الفاظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ الفاظ سے ایک طرح تعریف سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگر الفاظ میں کسی کی تعریف، الفاظ سے کسی کی تعریف سمجھ میں آتی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے الفاظ کو دیکھ کر کے، جملے کی سیٹنگ کو دیکھ کر کے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کے معنی کو بھی دیکھ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ مرکب
توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے. تو ٹھیک ہے.